بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے سب مل کر سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ آپ کی ہر قسم کی پریشانی، آپ کی ہر قسم کی مشکل ختم کرنے کا وظیفہ ہے اور آپ کے تمام قسم کے مقاصد پورا کرنے کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں ختم فرما دے گا۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے اللہ پاک نے اس کے دل کی ہر مراد پوری کی ہے۔ اس وظیفے کو سچے دل سے کرنے سے کبھی بھی اللہ پاک آپ کی دعا رد نہیں فرمائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے جو بھی وظیفہ کرنا ہو، جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہو، اپنے دل میں پورا یقین رکھیے گا کہ اللہ پاک اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اگر آپ اپنے دل میں پختہ یقین رکھیں گے اور سچے دل سے اللہ پاک سے مانگیں گے، کبھی بھی اللہ پاک آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، اب تک جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے اللہ پاک نے اس کی دعا سن لی ہے۔ اگر کسی کی جھولی خالی تھی تو اللہ پاک نے اس وظیفہ کی برکت سے اس کی جھولی بھر دی۔ اگر کسی پہ بہت زیادہ قرض تھا تو اس وظیفہ کو کرنے والے کی اللہ پاک نے اتنی مدد فرمائی ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کا قرض اتر گیا ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ بیمار تھا تو اس نے اپنی بیماری کے لیے اس عمل کو کیا ہے تو اللہ پاک نے اس کی بیماری جڑ سے ختم فرما دی ہے۔ خواہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس وظیفہ کو کریں لیکن سچے دل سے کریں، انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ سے اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا ہے کہ خدا کی قسم اس وظیفہ کو کرنے والے کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جائے گی۔ تو جس وظیفہ کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بات کہہ رہے ہیں تو بھلا وہ کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے، وہ بھلا کیسے ہم رد کر سکتے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے نبی پاک پر کبھی بھی شک نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جس بات کو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ تو ناظرین، آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ اس وظیفہ کی کتنی طاقت ہے، اس وظیفہ کی کتنی برکت ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ کبھی بھی مت چھوڑیے گا۔ اگر آپ کے دل میں جتنی بھی بڑی حاجت ہے، جتنی بھی بڑی مشکل ہے، آپ اس وظیفہ کو سچے دل سے کر لیجئے۔ آپ اس وظیفہ کو کر کے مجھے خود بتائیں گے کہ میرے بتائے ہوئے اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک نے کیسے آپ کی دعا قبول و منظور فرمائی ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے وظیفہ کی طرف کہ اس کے لیے آپ کو کیا پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ بس آپ تھوڑی توجہ کے ساتھ سن لیجئے کہ آپ کو یہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ 4 آیت کریمہ پڑھنی ہے اور یہ آیت کریمہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 سے 118 ہے، جو کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور آپ سن بھی لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ تو ناظرین، یہ تھی آیت کریمہ جو کہ آپ کو پڑھنی ہے۔ تو ناظرین، جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، آپ نے فوراً وضو کرنا ہے اور وضو کرنے کے بعد آپ نے ان آیت کریمہ کا آپ نے بیٹھ کر تلاوت کرنی ہے۔ آپ سے جتنی بار بھی پڑھی جائے آپ نے بار بار پڑھنی ہے اور آپ نے تب تک یہ تلاوت کرتے رہنا ہے اس دن تک جب تک آپ کی پریشانی ختم نہیں ہو جاتی۔
آپ کے پاس اگر 10 منٹ ہیں تو آپ 10 منٹ ان آیات کا ان آیات کی آپ تلاوت کر لیں۔ اگر آپ کے پاس 20 منٹ ہے 20 منٹ کی تلاوت کر لیں۔ جتنا وقت آپ کے پاس ہو آپ کریں اور دعا مانگیں دل سے، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے گا۔ تو ناظرین میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے ناظرین، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔